بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تو فیل ہوں، ایک عام سا آدمی، جیسے ہر شہر کے دفتر میں ایک چھوٹے کمرے میں بیٹھا کلرک ہوتا ہے۔ میں بھی ویسا ہی تھا، تنخواہ تھوڑی، خواہشیں بہت، لیکن دل مطمئن تھا کیونکہ میں محنت سے کماتا تھا، حلال کھاتا تھا اور حلال ہی اپنے گھر لاتا تھا۔ میری زندگی ایک ہی دائرے میں گھومتی تھی، دفتر، گھر اور بیوی۔ میرے ہاں شادی کے 8 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ میں نے اس کا نام رکھا حسنین۔ میرے لیے وہ صرف بیٹا نہیں تھا، میری دعاؤں کا حاصل تھا، میری امیدوں کا چراغ تھا۔ جس دن وہ پیدا ہوا میں ساری رات اسپتال کے باہر ٹہلتا رہا۔ جب نرس نے آ کر کہا مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، تو میرے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ میں نے سوچا اب میرے دن بدلیں گے۔ بیٹا بڑا ہونے لگا تو میرے خواب بھی بڑے ہونے لگے۔ صبح آفس، شام ٹیوشن، ہفتے کے آخر میں پارٹ ٹائم کام۔ میں نے حسنین کی تعلیم پر سب کچھ لگا دیا، اپنا آرام، اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشیں، سب قربان کی۔ میرے لیے بس ایک ہی چیز ضروری تھی، میرے بیٹے کا مستقبل۔ میری بیوی کہتی تھی تو فیل، کبھی اپنے لیے بھی کچھ سوچا کرو۔ میں ہنستا تھا، میرے لیے حسنین ہی سب کچھ ہے۔ وہ اسکول گیا، کالج پہنچا، پھر یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اسے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ملا تو میں نے خوشی سے آنکھیں بھر لیں۔ گاؤں چھوڑا، شہر بھیجا، کرائے پر ایک چھوٹا سا کمرہ لیا۔ میں نے خود اس کے ساتھ جا کر سارا بندوبست کیا۔ واپسی پر دل جیسے خالی خالی سا تھا، لیکن امید سے بھرا ہوا بھی۔ کچھ ماہ گزرے۔ ایک دن حسنین نے فون کیا، آواز میں کچھ جھجک تھی۔ ابا، ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کھل کر بات کرو، کچھ چھپانا مت۔ اس نے آہستہ سے کہا میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، نیہا نام ہے اس کا۔ میں خاموش ہو گیا، پھر پوچھا کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ جی ابا، لیکن وہ ایک امیر گھرانے سے ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا بیٹا، اگر تم خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرا دل تو ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ تم خوشحال زندگی گزارو۔ کاش میں جانتا ہوتا کہ خوشحالی کا مطلب صرف دولت نہیں ہوتا۔ کچھ دن بعد نیہا سے بات ہوئی، ماں باپ سے بات ہوئی، لیکن نیہا کے گھر والے تیار نہ تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی غریب گھر میں نہیں کر سکتے۔ نیہا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جیسا کہ امیر لوگ سوچتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا شوہر بھی ویسا ہی رتبہ رکھتا ہو، لیکن نیہا بضد تھی، حسنین پر مر مٹی تھی۔ پھر میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میری زندگی کا واحد سہارا میں ٹوٹ گیا، میری زندگی کا سہارا چلا گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ حسنین اور نیہا تدفین کے لیے گاؤں آئے۔ نیہا نے پہلی بار میرا گھر دیکھا، چھوٹا سا مکان، کچے فرش، ایک پنکھا جو گرمی میں بھی گرم ہوا دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ پھر ایک دن حسنین نے آ کر کہا ابا، نیہا شادی کے لیے تیار ہے لیکن ایک شرط پر۔ میں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہ ہم گاؤں چھوڑ دیں گے اور ہمیشہ کے لیے شہر میں رہیں گے۔ میں نے کہا بیٹا، ہمارے پاس گاؤں میں ہے ہی کیا، ایک چھوٹا سا گھر جو اب خالی ہو چکا ہے۔ اگر نیہا تمہیں خوش رکھے گی تو میں یہ سب چھوڑنے کو تیار ہوں۔ شادی کے بعد زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ میں تو فیل شہر آ گیا۔ گاؤں کا وہ چھوٹا سا گھر، وہ پرانا صحن، میری بیوی کی قبر، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ حسنین نے کہا تھا کہ شہر میں سب بہتر ہوگا، سب نیا ہوگا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس نئے پن میں مجھے پرانا مانا جائے گا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہاں وقت بہت تیز چلتا ہے۔ نیہا کا گھر ایک بہت بڑی کوٹھی تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی 2 طرفہ لان، درمیان میں سنگ مرمر کا راستہ، اور آخر میں شیشے جیسے چمکتے دروازے۔ دروازہ خود بخود کھلا، نوکر نے بیگ میرے ہاتھ سے لے لیا اور خاموشی سے اندر کی طرف چل دیا۔ میرے لیے اوپر کی منزل کا ایک کمرہ مخصوص کیا گیا تھا۔ نیہا نے سیدھا کچھ نہ کہا، مگر آنکھوں میں صاف تھا کہ میں صرف ایک مجبوری ہوں جو اس شادی کے ساتھ باندھی گئی ہے۔ پہلے دن مجھے کھانے کی میز پر بلایا گیا، مگر بیٹھنے سے پہلے ہی نیہا کے والد اندر آ گئے۔ انہوں نے حسنین کو ایک طرف لے جا کر کہا دیکھو، تمہارے والد ہمارے مہمان ہیں، لیکن مہمان ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ میں نے یہ جملہ سن لیا مگر خاموش رہا۔ 2 دن بعد میرا کھانا میرے کمرے میں آنے لگا۔ نیہا نے باقاعدہ کہہ دیا کہ ان کے پاپا کو یہ پسند نہیں کہ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں۔ چند دن بعد حسنین نے اپنی نوکری شروع کی۔
نیہا کے والد نے اسے اپنے کاروبار میں شامل کر لیا۔ صبح وہ دونوں نکلتے، شام کو واپس آتے۔ میں زیادہ وقت اکیلا رہتا، بس کبھی کبھار لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھ لیتا یا پرانی فائلیں کھول کے بے مقصد دیکھتا۔ نوکر میری چائے اور کھانا وقت پر دے جاتے، مگر بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک دن حسنین دیر سے آیا۔ میں نے پوچھا، آج تاخیر کیوں ہو گئی؟ وہ بولا، ابا، نیہا کا آفس کا ایک فنکشن تھا، میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میرے لیے کوئی کام نہ تھا، وقت کاٹنا تھا۔ کچھ ہفتے ایسے ہی گزرے۔ ایک دن نیہا نے گھر میں ایک دعوت رکھی۔ شہر کے بڑے لوگ آئے۔ میں نے سوچا شاید مجھے بھی بلایا جائے گا، لیکن میرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ نوکر نے کہا، بی بی صاحبہ نے کہا ہے آپ کو شور سے تکلیف ہوگی۔ میں نے پہلی بار خود کو قیدی محسوس کیا۔ دعوت ختم ہوئی تو حسنین آیا۔ میں نے کہا، بیٹا، اگر میرا وجود شرمندگی ہے تو مجھے بتا دو، میں گاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ایسا مت کہیے ابا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ایک دن شام کو میں نے نیہا کو ڈرائنگ روم میں مہمانوں سے بات کرتے سنا۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی، ہمارے ہاں تو بس اتنی تکلیف ہے کہ ایک بزرگ ساتھ رہ رہے ہیں۔ میں آہستہ سے لوٹ آیا، کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دل کچھ تھک سا گیا تھا۔ چند دن بعد حسنین میرے پاس آیا، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ ابا، یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ میں نے کھولا، اس میں ایک موبائل فون اور ایک نیا سوٹ تھا۔ بیٹا، تم یہ سب کیوں لا رہے ہو؟ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں۔ میں ہلکا سا مسکرا دیا۔ تحفے اچھی بات ہے، لیکن سلوک سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک دن حسنین مجھے شہر گھمانے لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھے ہم نے ایک شاپنگ مال دیکھا، پارک میں کچھ وقت گزارا اور واپس آ گئے۔ شاید وہ چاہتا تھا میں خوش رہوں، لیکن میرے دل میں ایک خلا تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک روز نیہا نے حسنین کو ساتھ بٹھا کر کہا، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اپنی فیملی کو کیسے آگے لے کر جانا ہے۔ میں نے سنا اور سمجھا، یہ بات میرے بارے میں نہیں، کسی آنے والے بچے کے بارے میں ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور نیہا کی مصروفیات بڑھتی گئیں۔ حسنین کے ساتھ اس کے تعلقات میں سرد مہری آنے لگی۔ ایک دن میں نے اسے ڈانٹتے سنا، تم ہمیشہ اپنے ابا کے پاس جا کر بیٹھتے ہو، تمہاری زندگی میری ہے یا ان کی؟ اس دن پہلی بار حسنین چپ ہو گیا، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ اگلی صبح حسنین دیر سے جاگا، ناشتے پر آیا تو کچھ پریشان لگا۔ میں نے پوچھا، خیر تو ہے بیٹا؟ وہ بولا، بس ابا، کبھی کبھی لگتا ہے سب کچھ پا کر بھی کچھ کھو گیا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، کبھی کبھی جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں بہت دیر سے سمجھ آتا ہے کہ وہ ہماری اصل نہیں تھی۔ کوٹھی میں رہتے ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں واضح ہونے لگی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ نیہا کے گھر میں میری حیثیت صرف ایک مجبوری کی تھی۔ میں نہ مہمان تھا، نہ بزرگ، نہ ہی سسر۔ میں بس ایک پرانا آدمی تھا جو نیہا کی برداشت کے دائرے میں بمشکل آتا تھا۔ نیہا کے والد کا رویہ سخت تھا، لیکن خاموش۔ وہ کبھی براہ راست کچھ نہ کہتے، بس ان کی آنکھوں میں ایک سوال ہر وقت موجود ہوتا، یہ یہاں کیوں ہے؟ حسنین کی زندگی اب ایک کمپنی کے حصے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ شوہر کم، مینیجر زیادہ لگتا تھا۔ صبح نکلنا، شام دیر سے لوٹنا، پھر نیہا کے ساتھ وقت گزارنا، اور ان سب کے بیچ کہیں میں آتا تھا۔ 2 ہفتے بعد حسنین نے بتایا کہ اسے کمپنی میں باقاعدہ اب شراکت داری مل گئی ہے۔ ابا، اب میں پارٹنر بن گیا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ مگر یہ خوشی اس کے چہرے پر نہیں تھی، وہ اندر ہی اندر کچھ کھو رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر وہ میرے پاس آ کر بیٹھا۔ ابا، مجھے اکثر نیند نہیں آتی، نیہا کے ساتھ بھی زیادہ بات نہیں ہوتی، گھر میں لگتا ہے جیسے سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، بیٹا، اگر دل میں خالی پن ہو تو محل میں بھی تنہائی لگتی ہے۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرتا، مگر اس ہنسی میں صرف تھکن تھی۔ اس کوٹھی کے اندر سب کچھ تھا، لیکن خوشی نہیں۔ نوکر تھی، خدمت تھی، سہولتیں تھیں، مگر محبت، عزت اور سکون کا فقدان تھا۔ نیہا اور اس کا باپ جیسے ہر وقت یہ جتانے پر تھلے تھے کہ ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ 8 سال گزر گئے۔ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی گئیں، لیکن کچھ سچ ویسے کے ویسے رہے۔ حسنین اور نیہا کی شادی کو 8 برس ہو چکے تھے، مگر ان کی گود ہنوز خالی تھی۔ گھر کے کمرے بھرے ہوئے تھے، الماریاں قیمتی کپڑوں سے بھری تھیں، مگر گود میں صرف خاموشی تھی۔
شروع کے 2-3 سال کسی نے کچھ نہ کہا، سب نے یہی سوچا ابھی نئے ہیں، وقت آنے پر سب ہو جائے گا۔ لیکن چوتھے سال کے بعد سوال بننے لگے۔ رشتہ دار، مہمان، آفس کے ساتھی سب پوچھنے لگے، بھائی کوئی خوشخبری نہیں آئی ابھی تک؟ حسنین ہمیشہ مسکرا کر ٹال دیتا، اللہ بہتر جانتا ہے، سب وقت پر ہوگا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ ٹوٹنے لگا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا، چپ چاپ نظریں جھکائے۔ میں نے پوچھا، خیریت ہے بیٹا؟ وہ بولا، ابا نیہا سے بات کی تھی کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوگا تو تمہیں ہوگا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ کیا کرتا ابا؟ وہ برا مان گئی، 2 دن تک بات ہی نہیں کی۔ چند دن بعد نیہا کے والد نے حسنین کو بلایا۔ ہماری فیملی میں کبھی کسی کو ایسا مسئلہ نہیں ہوا، تم اگر کسی ٹیسٹ کی بات کرو گے تو سمجھو ہمیں شک ہے تم پر۔ حسنین نے خاموشی سے بات سنی اور پلٹ آیا۔ اب ہر بار جب وہ نیہا سے علاج کی بات کرتا وہ تلخ ہو جاتی۔ میں تمہاری طرح کمزور نہیں ہوں جو ہر چیز کا علاج ڈھونڈے، جو نصیب میں ہے وہ ہوگا۔ کچھ دن بعد حسنین نے بغیر بتائے خود کے کچھ ٹیسٹ کروائے، رپورٹس بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے یہ رپورٹس نیہا کو دکھائیں اور نرمی سے کہا، بس تم بھی چیک اپ کرا لو تاکہ دل میں کوئی وسوسہ نہ رہے۔ نیہا نے طوفان کھڑا کر دیا، تمہیں شک ہے مجھ پر؟ تمہیں لگتا ہے میں ناقص ہوں؟ اسی رات نیہا کے والد نے حسنین کو بلا کر کہا، یاد رکھو نیہا ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اگر تم نے اسے دکھی کیا تو یہ ساری جائیداد تمہیں چھیننے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ میں نے حسنین کو بہت دکھی دیکھا، وہ دنوں غائب رہا، آفس میں لگا رہا، گھر آتا بھی تو سیدھا کمرے میں چلا جاتا، بات کرنا بند کر دی تھی۔ پھر ایک دن وہ خاموشی سے میرے پاس آیا، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ ابا ڈاکٹر کی فائنل رپورٹ ہے، نیہا کے چیک اپ کے لیے میں نے ایک بہانے سے لے جا کر ٹیسٹ کروا دیے تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا رپورٹ کہتی ہے؟ ابا ڈاکٹر نے صاف کہا ہے نیہا کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے ہاتھ سے لفافہ چھوٹ گیا۔ میں نے حسنین کی طرف دیکھا، وہ خالی نظروں سے دیوار کو گھور رہا تھا۔ بیٹا تم نے نیہا سے بات کی؟ نہیں ابا ابھی نہیں، میں جانتا ہوں وہ سنے گی نہیں، الٹا مجھے مجرم ٹھہرائے گی۔ اگلے دن نیہا کو رپورٹ ملی، کس طرح ملی، کیسے اس کے ہاتھ لگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن جیسے اسے پتہ چلا اس نے کمرے میں ہنگامہ کر دیا، یہ سب جھوٹ ہے، ڈاکٹروں کی چال ہے، تم دونوں باپ بیٹا چاہتے ہو کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں؟ حسنین خاموش کھڑا رہا، نیہا بولتی رہی، وہ روتی چیختی اور خود کو مظلوم ظاہر کرتی۔ مجھے اولاد نہ ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ کیا میں نے تمہیں کبھی کچھ کم دیا؟ میں نے کہا، بیٹی بات قصور کی نہیں، حقیقت کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو، لیکن اگر اللہ کی مرضی یہ ہے تو ہم کب تک آنکھ بند کر کے بیٹھے رہیں؟ نیہا نے غصے میں کہا، اگر کسی نے اس موضوع پر دوبارہ بات کی تو میں یہ گھر، یہ رشتہ سب چھوڑ دوں گی۔ اس رات گھر میں مکمل خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ میں نے سوچا، کیا عمارت واقعی انسان کو اتنا خود پسند بنا دیتی ہے کہ وہ سچ سے بھی انکار کر دے؟ اگلی صبح حسنین میرے پاس آیا، ابا اگر میں اسے چھوڑ دوں تو سب کچھ کھو دوں گا، کاروبار، گھر، نام، اور اگر نہ چھوڑوں تو میری زندگی یوں ہی خالی گزر جائے گی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا کبھی کبھی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن سچ کے بغیر زندگی صرف تماشا ہے۔ اب اس تماشے میں ہم سب کردار بن چکے تھے، اور سچ ایک ایسا آئینہ تھا جس میں کوئی بھی خود کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ چند دن کی خاموشی کے بعد دل میں عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کچھ دن کے لیے گاؤں چلا جاؤں، شاید ماحول بدلے، دماغ کو کچھ سکون ملے اور پرانے چہروں سے مل کر دل ہلکا ہو جائے۔ ویسے بھی 8 سال بعد واپسی تھی۔ صبح سویرے نکلا، گاڑی خود چلائی، راستے بھر یادیں ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ جب گاؤں پہنچا تو منظر بدل چکا تھا، لیکن لوگ وہی تھے۔ میرے پرانے محلے میں داخل ہوتے ہی بچوں کا ہجوم گاڑی کے گرد جمع ہو گیا۔ ارے طفیل چاچا واپس آ گئے، کسی نے خوشی سے آواز لگائی۔ کچھ بزرگ ملنے آئے، حال چال پوچھا۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، سنا ہے شہر میں بہت امیر ہو گئے ہو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، امیری تو اللہ کی ہوتی ہے بھائی، باقی سب اللہ کی دین ہے۔ شام تک خبریں پھیل چکی تھیں کہ طفیل واپس آیا ہے اور شہر میں کوٹھی میں رہتا ہے۔ لوگ تعریف کرتے،
کچھ حسد سے دیکھتے، کچھ عزت سے۔ میں سب کچھ سنتا، بس سر ہلاتا۔ دوسرے دن اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گیا۔ ان سے برسوں بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ ان کی حالت بہت مختلف تھی۔ گھر بہت سیدھا، سامان پرانا، مگر چہروں پر سکون تھا۔ بیٹھک میں بیٹھا ہی تھا کہ دو لڑکیاں کتابیں لے کر اندر آئیں۔ ان میں سے ایک 15-16 سالہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خاموش سی تھی۔ وہ بیٹھ گئی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون بچی ہے؟ بھابھی نے بتایا، یہ ہماری ہمسائی کی نواسی ہے، نام ہے آمنہ۔ بچپن میں والدین کا انتقال ہو گیا، اس کی نانی پال رہی ہے، بڑی نیک اور صابر بچی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، واقعی بچی میں کچھ خاص بات تھی، سادہ، خاموش، مگر چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی، نہ کوئی آرائش، نہ مصنوعی پن، دل کو چھو گئے۔ میں نے سوال کیا، پڑھائی کر رہی ہے؟ جی، 8ویں کلاس میں ہے۔ اگلے دن میں ان کے گھر سے نکلنے لگا تو دروازے پر آمنہ اپنی نانی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نانی نے کہا، بیٹا تو فیل، دعائیں دیتی ہوں، اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ میں نے دل میں سوچا، یہی لوگ اصل خزانہ ہیں، لیکن ساتھ ہی کہیں اندر سے خیال ابھرا، یہی بچی جو لاوارث ہے اگر؟ میں نے فوراً جھٹک دیا۔ شام کو اکیلا بیٹھا تھا تو وہی خیال دوبارہ ذہن میں آیا، اگر حسنین اس لڑکی سے نکاح کر لے تو شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یتیم بچی ہے، سیدھی سادی، کسی قسم کی ضد یا تقاضا نہیں کرے گی، اور سب سے بڑھ کر شاید ہمیں اولاد کا وارث بھی مل جائے۔ میں نے اگلی صبح خود کو آمادہ کیا کہ یہ صرف ایک نیک ارادہ ہے، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہا، صرف اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نیت صاف ہے اور یتیم بچی کی زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ دوپہر کو دوبارہ بھائی کے گھر گیا، باتوں باتوں میں بھابھی سے کہا، آپ کی ہمسائی کی نواسی بڑی معقول بچی لگتی ہے، اگر کہیں اچھا رشتہ ملا ہو تو میرے پاس ایک تجویز ہے۔ بھابھی چونک گئی، رشتہ آپ کے لیے؟ میں نے کہا، نہیں، میرے بیٹے کے لیے، وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے نا۔ میں نے لمحے بھر کا توقف کیا، پھر کہا، جی، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں اولاد کی کوئی امید نہیں، اور ہمارا حسنین اس وقت بہت پریشان ہے۔ بھابھی خاموش ہو گئی، پھر بولی، لڑکی یتیم ہے، نانی کی امیدوں کا سہارا ہے، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو بات کریں۔ میں نے حامی بھر لی اور دوسرے دن آمنہ کی نانی کے گھر گیا۔ ایک سادہ سی بیٹھک، ایک پرانی چرپائی اور 2 کپ چائے۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا، میں اپنے بیٹے حسنین کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ وہ تعلیم یافتہ ہے، شہر میں کام کرتا ہے اور نیک دل ہے۔ نانی کی آنکھوں میں خوشی جھلکی، بہت بڑی بات ہے طفیل بھائی، بچی کی قسمت بدل جائے گی۔ میں نے اندر ہی اندر ایک سردا بھری۔ قسمت بدلنے کی بات تو کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کی پہلی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا یہ سچ میں بعد میں سنبھال لیں گے، فی الحال تو مقصد صرف ایک ہے، ایک وارث، ایک نسل کا تسلسل۔ شام کو جب واپس آیا تو حسنین سے فون پر بات کی، ابا سب خیریت؟ بیٹا ایک بات کہنی ہے، لیکن صبر سے سننا۔ میں نے ساری بات بتائی، وہ خاموش ہو گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ابا؟ یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے، تم خود فیصلہ کرو۔ حسنین نے کہا، ابا نیہا نہیں مانے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بیٹا اگر تم اپنی زندگی کے لیے کچھ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ فون بند ہونے کے بعد میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا۔ آمنہ کی آنکھیں بار بار نظروں کے سامنے آتی رہیں، وہ معصومیت، وہ خاموشی، اور میرے دل کے اندر وہ خواہش، ایک وارث کی جو میرے نام کو آگے لے جائے۔ یہ صرف ایک منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا، اور اب واپس جا کر مجھے وہ فیصلہ حقیقت میں بدلنا تھا۔ گاؤں سے واپسی کے بعد میں سیدھا حسنین کے کمرے میں گیا۔ وہ میز پر جھکا کچھ فائلوں پر کام کر رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کہا، بیٹا وہ لڑکی آمنہ جس کا ذکر میں نے کیا تھا، میں اس کا رشتہ لے آیا ہوں۔ حسنین نے فائل بند کی، سر اٹھایا، ابا آپ اتنے آگے چلے گئے؟ میں نے تو ابھی ہاں بھی نہیں کی۔ میں نے کوئی فیصلہ نہیں سنا، صرف بات کی ہے، تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، چند لمحے بعد بولا، اگر میں ہاں کر بھی لوں تو نیہا کا کیا؟ وہ نہیں مانے گی۔ میں نے کہا، نیہا کو تم سمجھاؤ، اگر اسے اولاد کا شوق نہیں تو کم از کم تمہاری زندگی کی حقیقت تو مانے۔ 2 دن بعد نیہا کو کچھ شک ہوا، اس نے سیدھا سوال کر دیا، حسنین کیا تم کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہو؟
حسنین چونکا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ابا کی باتوں سے اندازہ ہوا۔ حسنین نے سب صاف بتا دیا کہ ایک یتیم لڑکی ہے، ہم صرف اولاد کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس نکاح کا تمہارے مقام پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نیہا نے کہہ کر لگایا، تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میری جگہ قائم رہے گی اور تم کسی اور سے شادی کرو گے؟ نیہا، میں صرف ایک بچہ چاہتا ہوں، تم بھی تو چاہتی تھی کہ ہم اڈاپشن کا سوچیں۔ اڈاپشن اور دوسری شادی ایک جیسی باتیں نہیں ہیں حسنین، وہ غصے سے بولی۔ 2 دن بحث چلتی رہی اور آخرکار نیہا نے ایک عجیب پیشکش کی، ٹھیک ہے تم شادی کر لو لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ اس لڑکی سے صرف یہ بچہ لوگے، نکاح کے بعد جیسے ہی بچہ ہو اسے طلاق دو گے اور یہ بات تحریری ہوگی، قانونی۔ حسنین ہچکچایا، تم مجھ سے وعدے کا کاغذ مانگ رہی ہو؟ یہ صرف تحفظ ہے تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ تم میری ملکیت ہو۔ اسی شام وکیل گھر آیا، ایک قانونی دستاویز تیار ہوئی۔ اس میں لکھا تھا کہ حسنین دوسری شادی کے بعد پہلی اولاد کے فوراً بعد طلاق دے گا اور اگر نہ دی تو نیہا کو تمام جائیداد واپس مل جائے گی جو اب تک حسنین کے نام کی گئی ہے۔ میں نے حسنین کو دیکھا، اس نے خاموشی سے قلم اٹھایا اور سائن کر دیے۔ اگلی صبح میں گاؤں جانے کی تیاری میں تھا۔ نیہا نے مجھے آواز دے کر کہا، طفیل صاحب ایک بات سن لیجئے، اگر آپ اس لڑکی کو شہر لانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ صرف سوچ ہی رہنے دیجئے گا، وہیں گاؤں میں رکھیے گا اسے۔ میں نے کہا، بیٹی ہم نے کبھی تمہاری حدود نہیں توڑی، تم بھی ہماری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پلٹ کر چلی گئی۔ میں گاؤں پہنچا تو سیدھا اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گیا، انہیں بتایا کہ رشتہ منظور ہے، حسنین شادی کے لیے تیار ہے۔ بہن نے خوش ہو کر کہا، اللہ نے آمنہ کی سن لی۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ حسنین شہر میں بڑا کاروبار کرتا ہے اور وہ اس رشتے کو مکمل عزت دے گا۔ اور پہلا رشتہ؟ بھائی نے احتیاط سے پوچھا۔ میں نے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا، پہلی بیوی سے باقاعدہ رضامندی سے نکاح ثانی ہو رہا ہے، مسئلہ صرف اولاد کا ہے۔ آمنہ کی نانی کو جب رشتہ بتایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، میری نواسی کا نصیب کھل گیا۔ 2 دن بعد نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، سب کچھ خاموشی سے مکمل ہو گیا۔ امام صاحب نے خطبہ دیا، کلمے پڑھے گئے اور مہر کی رقم لکھی گئی۔ آمنہ کی آنکھوں میں خوشی تھی لیکن وہ کچھ ڈری ہوئی بھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ناسمجھی میں اس رشتے کو ایک نئی شروعات سمجھ رہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ نکاح کے بعد میں نے گاؤں کے پرانے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ 2 کمروں کو دوبارہ پلستر کروایا، دروازے مرمت کرائے اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بنوایا۔ آمنہ کو وہاں لے گئے، وہ آہستہ آہستہ گھر کو اپنا بنانے لگی۔ یہ گھر تو بہت پیارا ہے ابا جی۔ ہاں بیٹی، بس تھوڑا پرانا ہے، اب تم ہو تو سنور جائے گا۔ شادی کے دوسرے دن حسنین شہر واپس چلا گیا۔ میں نے آمنہ سے کہا، بیٹی تم گھبراؤ مت، حسنین ہفتے میں آئے گا، اس کا کام بہت مصروف ہے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ گاؤں میں کچھ چہمے گوئیاں ضرور ہوئیں کہ نکاح میں دعوت کم کیوں تھی یا حسنین شہر میں کیوں رہتا ہے، لیکن ہم نے کسی کو کچھ وضاحت نہیں دی۔ ہفتے کا دن آتا، حسنین آتا، شام کو گھر میں داخل ہوتا، آمنہ اس کا خیال رکھتی، کھانا بناتی اور خاموشی سے خدمت کرتی۔ ایک دن اس نے حسنین سے پوچھا، آپ ہمیشہ اتنے تھکے ہوئے کیوں آتے ہیں؟ حسنین نے مسکرا کر کہا، شہر کا کام تھکاتا ہے اور تھکن تمہارے ہاتھ کا کھانا اتار دیتا ہے۔ آمنہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر روشنی آ گئی، شاید پہلی بار کسی نے اس کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کی تھی۔ میری نظر سب پر تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ آمنہ خود کو مکمل طور پر اس گھر کا حصہ مان چکی ہے۔ روز صبح میرے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کو وقت پر کھانا دیتی، شام کو چائے اور کپڑوں کی صفائی۔ میں نے ایک دن کہا، بیٹی تم تو ہر کام میں کمال نکال لیتی ہو۔ ابا جی آپ میرے والد جیسے ہیں، میں نے نانی سے سیکھا ہے کہ بڑوں کی خدمت سے دل صاف رہتا ہے۔ اس کی زبان میں شکوہ نہیں تھا، بس شکر تھا۔ دوسری طرف حسنین کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ پہلے ہفتے وہ آ کر صرف 2 دن رک کر جاتا تھا، اب 3 دن رکنے لگا۔ اتوار کی شام جانے کے بجائے پیر کی صبح واپس جاتا۔ میں نے کہا، بیٹا نیہا کو شک تو نہیں ہوتا؟ نہیں ابا، میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ آفس کا کام ہے۔ ایک دن حسنین اور آمنہ صحن میں بیٹھی تھی، میں اندر سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ حسنین، آپ کو کبھی میری زندگی کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوئی؟ بتاؤ آمنہ،
تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ نانی نے پالا، اسکول بھیجا، لیکن غربت نے کبھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب آپ کا رشتہ آیا تو میں نے سوچا شاید اب میری زندگی بدل جائے گی۔ حسنین کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندگی ہر کسی کو پوری نہیں ملتی آمنہ، تم نے جو برداشت کیا ہے وہ قابل قدر ہے۔ میں یہ باتیں سن کر چونکا، کیونکہ حسنین کی آواز میں نرمی تھی جو پہلے صرف نیہا کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ ایک اور دن آمنہ نے میری پرانی قمیض سی کر دی۔ ابا جی، یہ سلائی کرتی ہے، آپ کی قمیض بہت پرانی ہو چکی ہے لیکن ابھی چل سکتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی تم نے تو جیسے اس گھر میں جان ڈال دی ہے۔ یہ گھر میرا ہے ابا جی، اور آپ میرے اپنے ہیں۔ ان الفاظ میں سچائی تھی اور یہی بات مجھے پریشان کر گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جس رشتے کو مکمل سمجھ رہی ہے وہ ایک معاہدہ ہے، ایک جھوٹ ہے۔ اگلے ہفتے جب حسنین آیا تو میں نے رات کو اسے باہر بلایا۔ بیٹا، کہیں تم آمنہ کے ساتھ زیادہ منسلک تو نہیں ہو رہے؟ ابا، وہ بہت اچھی ہے، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یاد ہے نا تم نے کیا سائن کیا ہے؟ یاد ہے ابا، لیکن دل کمزور پڑتا ہے، وہ بے حد معصوم ہے۔ بیٹا، جذبات کے وقت وعدے نہیں بدلا کرتے۔ آمنہ کو اس کا سچ ابھی نہیں معلوم، جب وقت آئے گا تمہیں اسے طلاق دینی ہوگی۔ وہ خاموش ہو گیا، جواب نہیں دیا، بس گردن جھکا لی۔ آمنہ ان باتوں سے بے خبر گھر کے کاموں میں مگن تھی۔ صحن میں ٹھنڈا پانی رکھتی، شام کو آنگن میں لالٹین جلا کر بیٹھتی، حسنین کے لیے رضائی تیار رکھتی۔ وہ روز کچھ نہ کچھ نیا کرتی، جیسے ہر دن اس رشتے کو مزید مضبوط کر رہی ہو۔ ایک دن گاؤں کی کھمسائی آئی، بہو بہت خوش اخلاق ہے، اللہ سلامت رکھے، تیرے گھر کی رونق بن گئی ہے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، بس اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔ دل میں کانٹا چبھتا رہا، یہ نکاح جو وعدے کے ساتھ ہوا تھا اب دھوکے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، اور میں اس دھوکے کا بانی تھا۔ شادی کو 5 مہینے گزر چکے تھے کہ ایک دن آمنہ نے صبح میرے سامنے آ کر کہا، ابا جی، مجھے کچھ دنوں سے چکر آ رہے ہیں، بھوک بھی کم ہو گئی ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، بیٹی یہ تو طبیعت کا معاملہ لگتا ہے، چلو ڈاکٹر کو دکھا لاتے ہیں۔ ہم دونوں گاؤں کے چھوٹے سے کلینک گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ تجویز کیے۔ اگلے دن رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، مبارک ہو، بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میرے دل میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں نے آمنہ کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر حیرانی، شرم اور خوشی کا ملا جلا تاثر۔ بیٹی یہ تو اللہ کا انعام ہے، تم نے تو جیسے ہمارے گھر میں روشنی بھر دی ہے۔ شام کو میں نے حسنین کو فون کیا، بیٹا اللہ نے سن لی، آمنہ امید سے ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حسنین کی آواز آئی، واقعی ابا، آپ کو یقین ہے؟ ڈاکٹر کی رپورٹ سامنے ہے، میں اس ہفتے آ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں کچھ بدلا بدلا تھا، جیسے خوشی اور الجھن ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ حسنین ہفتے کی شام آیا۔ آمنہ نے دروازہ کھولا، خاموشی سے سلام کیا۔ حسنین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ٹھیک ہوں، تھکن ہو جاتی ہے، لیکن ابا جی خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹا وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اب ہمیں آگے کی تیاری کرنی ہوگی۔ اگلے دن حسنین نے شہر واپسی سے پہلے ایک فون نیہا کو کیا۔ نیہا، آمنہ امید سے ہے۔ نیہا کی آواز سرد تھی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، یاد رکھو جیسے ہی بچہ پیدا ہو تمہیں طلاق دینا ہوگی، ورنہ جو تم نے سائن کیا تھا وہ سب کچھ تم سے چھن جائے گا۔ مجھے یاد ہے نیہا، اور یاد رکھو اگر تم اس عورت کے قریب گئے تو یہ سب کچھ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ فون بند ہوتے ہی حسنین کچھ لمحے کے لیے خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ مہینے گزرتے گئے، آمنہ کی طبیعت بدلتی گئی، کبھی چکر، کبھی تھکن، کبھی سر درد۔ میں اسے آرام کرنے کو کہتا مگر وہ ضد کرتی، ابا جی میں گھر کا کام کرنے سے خوش رہتی ہوں۔ میں نے بھی اسے کبھی روکنے کی کوشش نہ کی، بس اس کی ضرورت کا خیال رکھتا رہا۔ 8ویں مہینے میں حسنین آنے لگا ہر ہفتے۔ اس کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ اب آمنہ سے تھوڑی دیر بات کرتا، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا، دوا خود لے آتا۔ میں نے کہا، بیٹا کہیں تم بھول نہ جاؤ کہ تم نے کیا وعدہ کیا تھا۔ وہ بولا، ابا میں جانتا ہوں، بس تھوڑا وقت دے رہا ہوں۔ 9ویں مہینے کی پہلی تاریخ تھی جب آمنہ کو درد اٹھا۔ میں نے فوری طور پر حسنین کو فون کیا، بیٹا فوری آ جاؤ، آمنہ کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔
ہم نے اسے قریبی شہر کے اسپتال منتقل کیا۔ حسنین شہر سے آ کر وہیں پہنچا۔ پوری رات اسپتال کے باہر گزارنا پڑی۔ صبح 4 بجے نرس نے آ کر بتایا بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ میں نے حسنین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک عجیب جھلک تھی، جیسے وہ سب کچھ بھول گیا ہو۔ ابا، میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بیٹا ابھی نہیں، کچھ دیر بعد، تم بیٹھو۔ آمنہ کو کمرے میں شفٹ کیا گیا۔ حسنین اور میں اندر گئے۔ آمنہ نے کمزور سی آواز میں کہا، ابا جی دیکھیں کیسا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھا کر دیکھا۔ بالکل تمہارے جیسا ہے حسنین۔ حسنین نے بچہ لیا، چوم کر آمنہ کو دیا۔ شکریہ، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ صرف آپ دونوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ چند گھنٹے بعد حسنین نے مجھ سے کہا، ابا وہ کاغذ کہاں ہیں؟ میں نے خاموشی سے فائل نکال کر دی۔ اس میں وہ طلاق کے پیپرز تھے جو نیہا کی شرط پر تیار کیے گئے تھے۔ حسنین نے سائن کیے، پھر نرس سے کہا، اسے باہر لے جاؤ، کچھ دیر بعد میں بات کرتا ہوں۔ نرس بچہ لے گئی۔ حسنین نے آمنہ کے بستر کے قریب جا کر پیپرز اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ آمنہ نے کمزوری میں ہاتھ بڑھا کر پیپرز لیے، آنکھوں سے پڑھے، چہرے پر حیرت، آنکھوں میں سوال۔ یہ کیا ہے؟ یہ طلاق ہے۔ میں وعدے کے مطابق تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ آمنہ کی زبان بند ہو گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں صرف اولاد چاہتا تھا، اب وہ مل گئی، لیکن میں نے آپ سے محبت کی اور آپ نے… اس سے آگے وہ بول نہ پائی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آمنہ نے میری طرف دیکھا۔ ابا جی آپ بھی جانتے تھے؟ میں نے نظریں چرائیں۔ ہم نے وہی کیا جو وقت نے ہم سے مانگا۔ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس کی آواز رکی رکی سی تھی۔ حسنین نے بچہ گود میں لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ آمنہ نے صرف ایک فکرہ کہا، میرا بچہ مجھے دے دو، میں اور کچھ نہیں مانگتی۔ حسنین رکا، پھر بولا، یہ بچہ ہمارا مستقبل ہے اور وہ اب ہمارے ساتھ جائے گا۔ میں نے حسنین کا بازو تھاما۔ چلو بیٹا، بات ختم ہو گئی۔ ہم دونوں اسپتال سے نکلے تو صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن میرے دل پر جیسے دھواں چھایا ہوا تھا۔ حسنین نے بچے کو اپنی باہوں میں لے رکھا تھا اور میں اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ ڈرائیور سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا، لیکن میرے کانوں میں اسپتال میں ہونے والی آخری گفتگو کی باز گشت گونج رہی تھی۔ آمنہ کی وہ جھکی ہوئی نظریں، اس کے ہاتھ جو بچے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ سسکیاں، سب ایک بوجھ بن کر میرے سینے پر بیٹھ گئی تھیں۔ ابا جی یہ بچہ مجھے دے دیں، میں اور کچھ نہیں مانگتی۔ اس کے الفاظ اب بھی کانوں میں تھے۔ گاڑی کچھ دور چلی ہی تھی کہ حسنین نے کہا، ابا کیا آپ کو لگتا ہے ہم نے درست کیا؟ میں نے جواب دینے سے پہلے کھڑکی کے باہر جھانکا۔ دھندلے مناظر، درخت، کھیت، سب کچھ ایک سوال بن کر میرے سامنے آ رہا تھا۔ بیٹا ہم نے جو کیا وہ مجبوری تھی۔ نیہا نے جو شرط رکھی تھی وہ نہ مانتے تم سب کچھ کھو دیتے، لیکن ابا آمنہ نے ہمیں کیا دیا؟ اس نے ہمیں وہ دیا جو نیہا نہیں دے سکتی تھی، اور بدلے میں ہم نے… میں نے بات کاٹ دی۔ بس بیٹا اب پیچھے مت دیکھو، ہم نے اسے وہی دیا جو اس جیسی لڑکیوں کو ملتا ہے، ایک چھت، ایک تحفظ۔ وہ بچی لاوارث تھی، اب اس کا گھر ہے۔ ہم شام تک شہر پہنچے۔ نیہا کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ بچہ ہو گیا ہے اور ہم لے کر آ رہے ہیں۔ جب ہم کوٹھی پہنچے تو نیہا گیٹ پر کھڑی تھی۔ بچہ دیکھتے اس نے مسکرا کر باہیں پھیلا دی۔ یہی ہے ہمارا بیٹا؟ حسنین نے بچہ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں نیہا، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اچھی بات ہے، اب امید ہے کہ تمہارا دھیان مکمل طور پر ہمارے گھر پر ہوگا۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ نوکروں نے میرے بیگ لیے اور کمرے کی طرف چل دیے۔ حسنین اور نیہا بچے کے ساتھ اوپر چلے گئے۔ میں بیٹھک میں بیٹھا اور اچانک جیسے پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اسپتال کا کمرہ، آمنہ کا سوال، اس کی آنکھوں میں بے یقینی، اس کی سسکیاں۔ اگلی صبح حسنین میرے پاس آیا۔ ابا نیہا کہہ رہی ہے کہ بچہ اب صرف اس کا ہے، وہ چاہتی ہے کہ آمنہ کا نام بھی نہ لیا جائے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہی طے تھا نا، وہی کیا ہم نے۔ لیکن ابا کیا ہمیں ایک بار جا کر آمنہ سے مل نہیں لینا چاہیے؟ نہیں بیٹا، اب وہ سب ماضی ہے، اسے بھول جا۔ 2 دن بعد گاؤں سے بھائی کا فون آیا۔ تو فیل، یہاں کچھ لوگ تمہارا ذکر کر رہے تھے۔ اسپتال کے باہر آمنہ کو روتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم اور حسنین اس کا بچہ چھین کر لے گئے۔ میں نے بے چینی سے فون بند کیا۔
اور کچھ لمحے سوچتا رہا۔ دوپہر کو حسنین آیا اور بولا، ابا، آمنہ نے میرے پرانے نمبر پر میسج کیا ہے کہ اگر بچہ واپس نہ لایا تو وہ تھانے جائے گی۔ میں نے کہا، چپ رہو، وہ کہاں جائے گی؟ ایک یتیم بچی، نہ ماں باپ، نہ کوئی پیسہ، نہ طاقت۔ ہم نے اسے سب کچھ دیا ہے۔ ابا، لیکن وہ خاموش نہیں رہے گی، تو اسے خاموش کر دو، اسے وہی گھر دے دو جو ہم نے چھوڑا تھا۔ شام کو میں نے آمنہ کو فون کیا، بیٹی، تمہیں سب پتہ ہے ہم نے یہ سب کیوں کیا۔ اب تمہیں سکون سے وہی گھر دیا جا رہا ہے، تم وہاں رہو، زندگی شروع کرو، تمہارا بیٹا محفوظ ہے۔ ابا جی، میرا بیٹا، کیا میں صرف ایک ذریعہ تھی؟ بیٹی تمہیں عزت دی، چھت دی، کھانا دیا، اور وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ میرے دل میں جو امید تھی وہ کیا تھی؟ میں نے تو اسے گود میں بھی پورا دن نہیں رکھا۔ آپ لوگ واپس آ گئے جیسے میں کچھ تھی ہی نہیں۔ خاموش رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہم تمہیں وہ گھر دے رہے ہیں، رہو اور شکر کرو۔ کال بند ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ آمنہ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا۔ 3 دن بعد گاؤں کے کسی شخص نے اطلاع دی کہ آمنہ اسے پرانے گھر میں واپس آ گئی ہے۔ دن بھر چپ رہتی ہے، بچے کی پرانی تصویریں دیکھتی ہے اور رات کو دیواروں سے باتیں کرتی ہے۔ شہر میں نیہا کا رویہ ویسا ہی رہا۔ اب وہ حسنین کو مکمل کنٹرول میں رکھتی تھی۔ بچہ اس کے آس پاس ہی ہوتا اور وہ اسے کسی قیمت پر آمنہ کا ذکر بھی نہیں سننے دیتی تھی۔ ایک دن حسنین میرے پاس آ کر بولا، ابا، آپ نے آمنہ کو جو کچھ کہا وہ ٹھیک تو ہے، لیکن میں اندر سے بے چین ہوں۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، اور اگر نہ ہوا تو ہم اسے سچ مان لیں گے۔ ہم نے بچہ حاصل کر لیا تھا، ایک ماں کو، ایک بیوی کو، اور ایک عورت کو قربانی بنا کر۔ وقت رکتا نہیں، بس چپکے چپکے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بچہ جس کے لیے اتنا کچھ کیا گیا تھا اب 8 سال کا ہو چکا تھا۔ حسن، جی ہاں، ہم نے اس کا نام حسن رکھا تھا۔ نیہا نے خود تجویز کیا تھا کہ وہ نام ایسا ہو جو حسنین سے ملتا جلتا ہو، تاکہ اس کی پہچان ہم دونوں سے جڑی رہے۔ شروع میں تو نیہا کے رویے میں کچھ سرد پن تھا، لیکن بچے کی معصومیت نے جلدی اسے پگھلا دیا۔ دن گزرتے گئے اور حسن اس کے ارد گرد پروان چڑھنے لگا۔ مجھے دیکھ کر حسن مسکرا دیتا، لیکن اب اس کی مسکراہٹ میں وہ جوش نہیں تھا جو ایک دادا سے وابستہ ہوتی ہے۔ میں اکثر اسے کوئی پرانی کہانی سنانے کی کوشش کرتا، لیکن چند منٹ بعد نیہا کی آواز آ جاتی، بابا، حسن کا ہوم ورک ہے، پلیز ڈسٹرب نہ کریں۔ کمرے سے باہر آ کر میں خود کو کمزور محسوس کرتا۔ کوٹھی کی ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن میرا وجود بس دیواروں تک محدود ہو چکا تھا۔ ایک دن جب میں نے حسن کے لیے پرانی لکڑی سے کھلونا بنایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ دادا ابو، آپ نے یہ خود بنایا؟ ہاں بیٹا، تمہیں کیسا لگا؟ بہت اچھا، میں اسکول لے کر جاؤں گا۔ لیکن اگلے دن نیہا نے وہ کھلونا پھینک دیا۔ اس گندے لکڑی کے ٹکڑے سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اسے سب کچھ بہتر دینا چاہتے ہیں، دادا جی کے جذباتی تحفے نہیں۔ حسن چپ ہو گیا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن حسنین نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ ابا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بچے کو صاف ستھرا ماحول دینا چاہیے۔ رفتہ رفتہ میری حیثیت اس گھر میں ایک بے آواز سائے جیسی ہو گئی۔ کھانے کی میز پر جگہ تھی، مگر گفتگو میں نہیں۔ دن میں چائے آ جاتی، لیکن ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں۔ میں صرف تماشائی تھا جو 8 سال سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک دن نیہا نے حسنین کو کہا، مجھے لگتا ہے آپ کے ابا کو گاؤں چلے جانا چاہیے، اس عمر میں گاؤں کی ہوا اچھی لگتی ہے۔ حسنین نے جواب دیا، ابا کو یہاں رہنے کی عادت ہو چکی ہے نیہا، عادتیں بدلی جا سکتی ہیں۔ مجھے ان کی کھانسی کی آواز سے نیند نہیں آتی، وہ پرانے خیالوں والے انسان ہیں۔ حسن پر اثر پڑ رہا ہے۔ میں پاس ہی بیٹھا تھا۔ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں اس طرح بولی، لیکن اس بار حسنین نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اگلی صبح ناشتے پر حسنین میرے پاس آیا، ابا، اگر آپ گاؤں جانا چاہیں تو میں گاڑی کا بندوبست کر دیتا ہوں، تھوڑا وقت بدل جائے گا، وہاں سکون بھی ہے۔ بیٹا، کیا تم یہ فیصلہ خود سے لے رہے ہو یا کسی کے کہنے پر؟ اس نے نظریں چرائی۔ ابا، یہاں سب آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن شاید جگہ کی کمی ہو گئی ہے۔ میں نے چائے کا کپ رکھا اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ اسی شام میں نے اپنا پرانا بیگ تیار کیا، کپڑے، کچھ تصاویر اور چند کاغذات رکھے۔ حسن میرے پاس آیا، دادا ابو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا، تھوڑے دن گاؤں جا رہا ہوں، تم خیال رکھنا سب کا۔ میں بھی آؤں گا کبھی، میں نے اسے گلے لگایا۔
ضرور، جب تم چاہو۔ دروازے سے نکلتے وقت نیہا سامنے آئی۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو بتا دیں، ہم بھجوا دیں گے۔ نہیں بیٹی، تم نے کافی کچھ دیا، اب کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں شہر سے نکل گیا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ ڈرائیور نے 2 بار پوچھا، چاچا جی کچھ سنائیں؟ نہیں بیٹا، آج دل نہیں کر رہا۔ صبح کا وقت تھا لیکن گاؤں کے ماحول میں غیر معمولی سی ہلچل تھی۔ میں دروازے پر بیٹھا اپنے پرانے گھر کے صحن کو تک رہا تھا جب باہر شور سا سنائی دیا۔ گلی میں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی فائل لیے دوڑ رہا تھا۔ ایک لڑکا میرے گھر کے سامنے رکا اور بولا، چاچا جی آپ کو پتا ہے آج ہماری تحصیل میں بڑی افسر آ رہی ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحبہ، پورے علاقے کے مسائل سنیں گی، لوگوں کے کیس فائنل ہوں گے۔ میں نے سر ہلا دیا لیکن اندر سے کچھ بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر تک سارا گاؤں چوک کے پاس اکٹھا ہو چکا تھا۔ پردے لگے تھے، کرسیاں بچھ چکی تھیں اور ایک میز پر سرکاری فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں کچھ دور سے دیکھ رہا تھا، تبھی کسی نے آ کر کہا، چاچا جی آپ کی بہو کے سائن چاہیے، یہ زمین والا کاغذ مکمل ہونا ہے۔ میری بہو؟ کون سی بہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ آمنہ بی بی، وہی ڈپٹی کمشنر صاحبہ، آپ کو نہیں پتا؟ میرے قدم ساکت ہو گئے، زبان خشک ہو گئی۔ وہی آمنہ جسے ہم نے ماں بننے کے بعد اس کا بچہ چھین کر طلاق دے دی تھی، آج اس مقام پر تھی، ڈپٹی کمشنر۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، وہ اندر ہیں؟ جی، سب سے پہلے غریبوں کی درخواستیں سن رہی ہیں، پھر امیروں کی، اور آپ کو دیکھ کر کہہ چکی ہیں کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اچانک قدم اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ منظر سامنے آیا جو میری سوچ سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ سامنے میز پر آمنہ بیٹھی تھی، سادہ لباس، بال بندھے ہوئے، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ، دوسرے میں قلم۔ 2 پولیس والے دونوں اطراف کھڑے تھے اور کئی سرکاری اہلکار خاموشی سے فائلیں بڑھا رہے تھے۔ میں آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحے وہ فائل پڑھتی رہی، پھر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں اور وقت ایک پل کو جیسے تھم گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ آمنہ نے قلم رکھا، کرسی سے اٹھی، آہستگی سے بولی، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں طفیل صاحب۔ میں نے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، ہم نے تم سے سب کچھ چھین لیا تھا، تمہارا بچہ، تمہاری زندگی، تمہارا حق۔ اس نے مجھے بازو سے اٹھایا، آپ میرے شوہر کے والد ہیں، میری ماں نے سکھایا تھا بڑوں کو زمین پر نہیں گرانا چاہیے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹی تم نے جو کچھ کیا ہے وہ شاید ہم کبھی نہ کر سکتے۔ تم نے سب کچھ کھو کر بھی خود کو سنوار لیا۔ جب سب کچھ چھن جائے تو آدمی کے پاس صرف ایک راستہ ہوتا ہے، یا تو خود کو مٹا دے یا دوبارہ خود کو بنا لے۔ تم نے کیسے؟ میرے پاس کچھ نہیں تھا، بچہ بھی چھن گیا، گھر بھی گیا، نانی بھی رخصت ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو دنیا میرے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئی، میں اس دنیا میں اپنے لیے جگہ بناؤں گی۔ اسکالرشپ ملی، پڑھائی مکمل کی، CSS کیا اور پھر میں یہاں تک آ گئی۔ میں نے حیرت سے کہا، تو حسن جانتا ہے تم اس کی ماں ہو؟ ہاں جانتا ہے، میں اکثر ملتی رہتی ہوں۔ اس نے کبھی سوال نہیں کیا، میں نے کبھی حقیقت چھپائی نہیں۔ اس نے تمہیں پہچانا؟ وقت نے پہچان کروا دی، رشتہ بتانا نہیں پڑا، وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس اتنا کہ آپ جیسے لوگ آئندہ کسی کی زندگی کو مٹی میں نہ ملائیں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن سب کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں شرمندہ ہوں بیٹی، شرمندگی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف شعور سے ہوتا ہے، اور وہ شاید دیر سے آتا ہے۔ اس نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا کہ بقیہ کاغذات مکمل کیے جائیں، پھر میری طرف مڑ کر کہا، یہ گھر آپ کا تھا، آپ کا ہی رہے گا، اگر چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں یا میرے ساتھ شہر چلیں، میرے گھر میں آپ کے لیے جگہ ہے۔ میں نے کہا، یہیں رہنا بہتر ہے، شاید وقت کے کچھ پرانے حساب یہاں چکا سکوں۔ وہ خاموشی سے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، قلم ہاتھ میں لیا اور نئی فائل کھول لی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک سکون تھا جو صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی جنگ خود لڑتے ہیں۔ چند دن گزرے، میں گاؤں میں ہی رہا، پرانے گھر میں جہاں کبھی آمنہ میرے لیے ناشتہ تیار کیا کرتی تھی۔ اب وہی صحن خالی تھا، لیکن باہر کی دنیا بدل چکی تھی۔ لوگ پہلے مجھے رشک کے نگاہ سے دیکھتے تھے، اب احترام سے ملتے تھے۔
شاید اس لیے کہ میں آمنہ کا سسر تھا۔ آمنہ ہر ہفتے دفتر کے کام کے لیے گاؤں آتی اور ہر بار چپ چاپ میری خیریت معلوم کر جاتی۔ کبھی کبھی کوئی نوکر میرے لیے دوا یا کھانے کا سامان لے آتا اور ساتھ یہ پیغام بھی، بی بی صاحبہ نے بھیجا ہے۔ میں نے اس روز خود اسے فون کیا، بیٹی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے طفیل صاحب، مجھے تم سے کچھ اور نہیں چاہیے، بس یہ جاننا ہے کہ تم نے کیسے سب کچھ اکیلے سہ کر یہ مقام پایا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کل شام میرے دفتر آ جائیے، میں وقت نکال لوں گی۔ اگلے دن میں مقررہ وقت پر اس کے آفس پہنچا۔ وہ فائلوں کے درمیان بیٹھی تھی، جیسے معمول کی مصروفیت میں ڈوبی ہو۔ مجھے دیکھ کر کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھیں۔ میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی فائل بند کی اور کہا، آپ نے پوچھا تھا نا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی؟ سن لیجئے، شادی کے بعد جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد آپ نے اور حسنین نے میرا سب کچھ مجھ سے لے لیا۔ میں گاؤں واپس آئی، نانی کا انتقال ہو گیا اور میں اس پرانے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، لیکن ایک فیصلہ تھا، خود کو کسی پر بوجھ نہیں بنانا ہے۔ میں نے دوبارہ تعلیم شروع کی، پرانے سرٹیفکیٹ نکالے، ایک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، محنت کی، دن رات ایک کیے، کبھی روٹی کے ساتھ پانی پیا، کبھی رات بغیر کھائے سوئی۔ پھر جب CSS کا نتیجہ آیا، میرا نام پہلی فہرست میں تھا، تب بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے خود کو ادارے کے حوالے کیا، ٹریننگ کی اور پھر پہلی پوسٹنگ ملی۔ ہر قدم پر یہی سوچتی رہی کہ جس بچے کو میں نے صرف لمحوں کے لیے گود میں لیا، کبھی وہ مجھے پہچانے گا یا نہیں۔ میں خاموش سنتا رہا، جیسے ہر لفظ میرے دل پر لکھا جا رہا ہو۔ اور وہ دن بھی آیا، میں شہر گئی جہاں آپ لوگ رہتے تھے۔ اسکول میں حسن کو دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار۔ کچھ دن بعد خود اس سے بات کی۔ شروع میں وہ مجھے آنٹی سمجھتا رہا، لیکن جب میں نے اسے اپنی کہانی سنائی تب وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن اس نے خود کہا، آپ میری ماں ہو نا؟ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے۔ تب مجھے لگا وقت نے دیر کی لیکن پہچان مکمل کر دی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ تم سے ملنے آتا ہے؟ ہاں، اب ہر مہینے آتا ہے، کبھی میرے ساتھ کتابیں پڑھتا ہے، کبھی چائے پیتا ہے۔ اس نے کہا، امی میں آپ پر فخر کرتا ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹی میں نے تم سے سب کچھ چھین لیا، پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا۔ طفیل صاحب، بدلہ لینا آسان ہے لیکن اپنے اندر انسانیت بچانا مشکل۔ میں نے آپ سے بدلہ نہیں لیا کیونکہ میں نے آپ کے رویے کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنایا۔ اور اب میں نے پوچھا، اب آپ کا مقام وہی ہے جو ہونا چاہیے، میرے بچے کے دادا۔ اگر چاہیں تو میرے ساتھ شہر چلیں، وہاں رہائش ہے، یا یہاں گاؤں میں اپنے پرانے گھر میں رہیں، ہر صورت میں آپ کو عزت ملے گی۔ میں نے آہستگی سے کہا، میں یہاں ہی رہوں گا، اب سکون یہی ہے۔ آمنہ نے مسکرا کر سر ہلایا، جیسا آپ چاہیں، بس ایک بات یاد رکھیں، جو رشتہ کاغذ سے جڑتا ہے وہ وقت کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، جو رشتہ دل سے بنتا ہے وہ صدیوں قائم رہتا ہے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی بیٹی، اب دیر نہ کریں، جو وقت بچا ہے اسے اچھے کام میں لگائیں۔ میں گاؤں کے لیے ایک اسکول بنوا رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کا انتظام سنبھال لیجیے۔ میں نے خوشی سے حامی بھر لی، مجھے یہ کام منظور ہے۔ آمنہ نے اپنی فائل دوبارہ کھولی اور کہا، اب مجھے جانا ہوگا، کچھ درخواستیں باقی ہیں، لیکن آپ کا دروازہ ہمیشہ میرے لیے کھلا رہے گا۔ میں دفتر سے نکلا تو سورج ڈھل رہا تھا، آسمان نارنجی ہو چکا تھا اور ہوا میں ایک تازگی سی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل میں سکون محسوس کیا۔ آمنہ نے بدلہ نہیں لیا، اس نے بلندیاں چنی تھیں، اور انہیں بلندیوں میں اس نے ہمیں بھی ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ ہماری سزا نہ بنی، ہماری اصلاح بنی، اور شاید یہی سب سے بڑا انتقام تھا، خاموشی سے آگے بڑھ جانا اور سب کو پیچھے چھوڑ دینا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔